السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لوگوں کے سوال یہ رہتے ہیں کہ پرندوں کو پالنا کیسا، کہ پرندوں کو ہم قید کر لیتے ہیں، کبوتر، طوطے، مرغے انہیں قید کرتے ہیں، انہیں پالنا کیسا۔ تو آج دوستو مفتی صاحب انشاءاللہ العظیم اسی کے بارے میں بتائیں گے کہ پرندوں کو کیسے پالا جاتا ہے، اور شریعت مطلب ہمارا اسلام دین کس چیز کے لیے ہمیں پرندے پالنے کے لیے منع کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اب یہ جو آپ ویڈیو پوری دیکھیں، ویڈیو کو اسکرپ وغیرہ نہ کریں، اور جتنی کوشش ہو اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ مفتی صاحب کا انشاءاللہ العظیم سوال سنیے، اگر آپ کو سوال صحیح لگتا ہے تو پرندے آپ پالیں۔ پرندے پالنے سے فائدہ یہ رہتا ہے کہ بچے وغیرہ موبائل وغیرہ نہ لیتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بچے جو بار بار موبائل لیتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ہمارے گھروں سے، آپ کے گھروں سے پرندے چلے گئے ہیں۔ تو پرندوں کو پالیں، اور جتنی کوشش ہو پرندوں کو گھر میں رکھیں۔ پرندے پالنے سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، اور جتنا کھانا وغیرہ جو ویسٹ ہوتا ہے وہ سب یہ پرندوں کے منہ لگ جاتا ہے، نہیں تو نالی میں کھانا پھینکتا ہے، اور کھانا پھینکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، آپ اور ہم سب مل کر اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے شوقیہ طور پہ؟ بہت سو کو شوق ہوتا ہے، اور پرندوں کے ذریعے ان کو انسیت حاصل ہوتی ہے، یعنی ان کو ایک وہ مانوس ہو جاتے ہیں پرندوں سے، اور یہ پرندوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں۔ جیسے بچوں کے لیے کھلونے ہوتے ہیں، تو بعض بڑوں کے لیے یہ پرندے مختلف قسم کے یہ کھلونے ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ ان سے انسیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے اس کی اجازت تو دی ہے، ٹھیک ہے، کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، جن کا نام بعض روایتوں کے مطابق عبداللہ ہے، اور تو ان کے پاس جایا کرتے تھے، وہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی، نغیر چڑیا یا ابابیل، چھوٹا سا ایک پرندہ ہے، تو اس کو پالا ہوا تھا، تو وہ مر گئی وہ چڑیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یا ابا عمیر، اے ابو عمیر، تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ تو علماء نے بعض علماء نے اس حدیث کے تحت 400 فائدے لکھے۔ اللہ، اس حدیث سے 400 باتیں انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں علماء نے، 360 تو ایک کتاب ہے پوری مشتمل اس پر، اور پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر مزید 40 فوائد ذکر کر کے 400 کے فائدے ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر پرندوں کو پالنا یہ بھی جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے کچھ ضوابط ہیں کہ کس صورت میں آپ یہ پرندے پال سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پرندہ جس کو آپ پال رہے ہیں اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے، کھانے پینے کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پرندہ آپ سے گفتگو تو کرے گا نہیں، وہ کھانا مانگے گا نہیں، تو آپ کو بار بار اسے کھانا پیش کرنا، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ ہر وقت بار بار ان کو کھانا پینا پیش کرنا، کیونکہ ان کی کوئی روٹین تو ایسی ہوتی نہیں ہے کہ ناشتہ کریں گے تو دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا کھائیں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ جانور ہے، اس کا کام ہی کھانا پینا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پھر جو کبوتر بالخصوص ہے، جس کو کبوتر بازی کہتے ہیں، اس میں جس طرح کی خرافات اور بعض اوقات حرام کام ہمارے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر تو کسی صورت بھی اس طرح کبوتر پالنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خود کبوتر کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے چھتریاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں چھتوں کے اوپر، اور جیسے ہی وہ کبوتر اڑائیں گے کبوتر کو، جیسے کبوتر بیٹھنے لگے گا، پھر اس کو پیچھے نیچے سے بانس، اور بانس کے آگے جو ہے وہ لوہے کی کوئی چیز لگائی ہوئی ہوگی، اس سے پھر اسے اڑا دیں گے، نیچے نہیں آنے بیٹھنے نہیں دیتے نیچے اس کو۔ تو خود اپنے اوپر کر لیں آپ قیاس کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ ظالم آپ کو خوب بھگائے اور جہاں بیٹھنے لگے پیچھے سے آپ کو تھپڑ لگا کے کھڑے ہو جاؤ، تو پھر کیا کریں گے؟ تو ذرا آپ اس کیفیت کے اوپر غور کریں جو اس بے زبان پرندے کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کریں گے کیا کہ پورا غول اڑاتے ہیں، اور وہ اپنا غول اڑائے گا، دوسرا یہ اپنا غول اڑائیں گے، اور دونوں ملیں گے آپس میں۔ اب بعض اوقات اس کا کبوتر یہاں یہ والے کبوتر لے کر آ جائیں گے، یا اس کا کبوتر وہ لے کر چلا جائے گا، تو یوں ایک دوسرے کے کبوتروں کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ ظالمانہ کام ہے اور غصب ہے، اور یہ حرام ہے جو ان کے پاس دوسرے کا پرندہ یہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض اوقات کنکریاں مارتے ہیں، پتھر، تو کسی کے گھر پہ جا کے لگ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ پھر عام طور پہ یہ جو کام ہوتے ہیں یہ ان علاقوں کے اندر ہوتے ہیں کہ جہاں یوں کہہ لیں کہ جو متوسط قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ امیر لوگوں کے عام طور پہ یہ چونچلے نہیں ہوتے،
ان کے دوسرے ہی کام ہوتے ہیں. تو یہ متوسط طبقہ عام طور پہ اس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو ان کے گھروں کی چھتیں عام طور پہ ایسی ہوتی ہیں کہ برابر میں دوسرا گھر نظر آ رہا ہوتا ہے, صحیح. گھر کھلا ہوا ہوتا ہے. تو بسا اوقات یہ